نفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. اللہ کریم، اللہ مہربان کی مہربانی ہے کہ رب کریم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور امت اسلامیہ کو اشرف الامم، تمام امتوں سے افضل ترین امت بنایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. رب تعالیٰ کی عظیم حکمتیں ہیں، اس کی مرضی ہے جس کو جو چاہے فضیلتوں سے نواز دیں. انسانوں میں سے افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. اسی طرح زمانوں میں سے سب سے افضل ترین زمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. وہ مدینہ جسے یثرب سے پکارا جاتا تھا، وبائی بیماری، ہوا کی موافقت کی وجہ سے جو بھی وہاں آ جاتے تھے بیمار ہو جاتے تھے. آپ اور آپ کے ساتھی ہجرت کر کے وہاں آنے کے بعد وہ وبا بھی وہاں سے ختم ہو گئی. فضا بھی پاک اور صاف، اور کعبۃ اللہ کے بعد سب سے افضل ترین مسجد النبوی مدینہ منورہ کو یہ شرف حاصل ہے. روئے زمین کے سب سے افضل ترین مقام کعبہ مشرفہ مکہ معظمہ ہے. پھر اس کے بعد مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ ہے. قبرستانوں میں سے سب سے افضل ترین قبرستان بقیع الغرقد ہے، مدینہ کی قبرستان ہے. من استطاع منکم ان یموت فلیمت. جس کو موت لانے کی طاقت ہو، کوشش ہو موت کی، تو مدینہ میں موت آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو بقیع میں مدفون ہے، جو مدینہ کی سختیوں پر، مدینہ پہ کو آباد کرنے کے لیے برداشت کر کے موت یہاں پر آیا ہے، تو میں سب سے پہلے مدینہ والوں کے لیے، بقیع الغرقد والوں کے لیے میں سفارشی بنوں گا. یوں تو آپ شفیع الامم ہیں. اللہ ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. مہینوں میں سے 4 مہینے افضل ترین مہینے ہیں. رجب کا مہینہ یہ مہینہ ہے، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ کل 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب سے زمین آسمان کو تخلیق کی ہے تب سے ہی 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان حرمت والے مہینوں میں قتل و غارت گری کرنا، ظلم زیادتی کرنا زیادہ سنگین ہے. آج دنیا کفر نے سنا ہے پلاننگ کے تحت وائرس جو پھیلایا گیا ہے، یہ سزا ان لوگوں کو ملیں گے جس پر ہم نے گزشتہ ایک جمعہ قبل تفصیلی گفتگو کیا تھا. ان 4 مہینے میں سے بھی افضل ترین مہینہ رمضان المبارک کو ہے، اور
سالوں میں سے افضل ترین سال زمانہ محمد الرسول اللہ کا، مہینوں میں سے افضل ترین حرمت والے مہینوں کا، دن رات میں افضل ترین دن یوم عرفہ، جہاں حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی تکمیل ہوئی، افضل ترین رات جہاں پر قرآن اتری، رمضان المبارک کی لیلۃ القدر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک لایا گیا، رات کی تاریکی میں اتار دیا، دن کے روشنی میں تکمیل ہو گئی، اور ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں نے تمہیں روشن دین پر چھوڑ دیا ہوں، جہاں رات نامی کوئی چیز نہیں، اور جو دین سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اور بد نصیبی کی بات یہ ہے، اس ماہ رجب کے اندر سب سے زیادہ بدعات، خرافات اور من گھڑت حدیثیں اس بارے میں مروی ہیں۔ مسلمانوں میں ایک گروہ رمضان میں حج نہیں کرتے ہیں، رمضان میں عمرہ نہیں کرتے ہیں، رجب میں عمرہ کرتے ہیں، رجب کو خصوصی طور پر فضیلت دیتے ہیں۔ ہاں، زمانۂ جاہلیت میں اس مہینے میں باقاعدہ قربانی ہوتی تھی، بتوں کے نام پر ذبیحہ پیش کیا جاتا تھا، اونٹنی کو پہلا بچہ ہو جائے تو خاص اس مہینے میں لا کر ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر۔ نبی علیہ السلام نے اس رجب کی فضیلت، جو خاص عبادات ہیں، ان سب کو ختم کر دیا، اور قربانی کے لیے ذوالحجہ کے مہینے کو مقرر کر دیا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، لا فرع ولا عتیرہ، نہ اونٹ بکری کے بچے کو بتوں کے نام پر قربانی کرنا جائز ہے آج کے بعد، ولا عتیرہ، نہ رجب کے مہینے کی قربانی ہے، ختم۔ رجب کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، روزے کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یوں تو شریعت نے ہمارے لیے یہ ہدایت جاری کی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، خواہ اونٹ کا بچہ ہو یا بکری کا یا جانور، کوئی بھی حلال جانور ذبیحہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ اب تو مصیبت یہ بنی ہوئی ہے، یہ کورین لوگ، چینی لوگ ذبح کیے بغیر ہی کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عذاب آ گیا ان لوگوں پر۔ خطرناک جراثیم ان جانوروں کے اندر رہتا ہے، اور اکثر بیماریاں ان جانوروں سے ہی لوگوں میں منتقل ہوا ہے یا کروایا گیا باقاعدہ، والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے۔ دین اسلام کتنا صاف ستھرا دین ہے، عبادت ہو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، کسی غیر کی شراکت داری کی گنجائش نہیں، نہ پیر کی، نہ فقیر کی، نہ ولی کی، نہ صحابی کی، نہ آل بیت رسول کی قبر کی۔ جو مزارات پر زیارت کر کر کے لوگوں نے اپنے عقیدے کو خراب کر دیا ہے، زیارت گاہیں شریعت نے صرف 3 مساجد مقرر کی ہیں، لا تشد الرحال الا 3 مساجد، اللہ کے نبی کا فرمان ہے،
سوا 3 مسجدوں میں کے اور کسی جگہوں پر رخت سفر اختیار مت کرو تم. مسجد الاقصی، مسجد حاضہ، وہ مسجد الحرامی، وہ مسجد حاضہ، وہ مسجد الاقصی. مسجد الحرام کعبۃ اللہ کی طرف باقاعدہ رخت سفر اختیار کرنا یہ عبادت ہے. مسجد نبوی کی طرف جانا اور مسجد میں پہنچنے کے بعد خود بخود آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، صاحبین کے قبر، شہداء احد ہیں، جنت البقیع ہے، آل بیت رسول ہے، سب کے مقابر کی زیارت ضمنی طور پر آپ کو نصیب ہو جائیں گے. نیت یہاں سے کسی کے قبر کی زیارت کے خاطر چلا جائے مدینے میں تو پھر یہ خلاف شرع ہوں گے. ہمیں تو مسجدوں کی طرف آنے کا حکم دیا ہے. بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. خوشخبری سناؤ ان کو جو مسجدوں کی طرف زیادہ آتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. ایمان والے مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں. بیت اللہ کی طرف جاؤ، مسجد نبوی کی طرف جاؤ. اللہ مسلمانوں کو پھر سے مسجد اقصی جانے کی نصیب فرمائے. یہ 3 مساجد ہیں، ان کی طرف ان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے فتنوں سے، آزمائش سے. ہماری گناہوں کی وجہ سے بعض اوقات ہم سے چھین لیا جاتا ہے. مسجد اقصی کبھی عیسائیوں کے ہاتھ میں تھے، ان سے چھین لیا گیا، پھر ہمارے ہاتھ میں، ہم سے چھین لیے گئے. جب یہ لوگ یہودی اسرائیلی حد سے زیادہ ظلم کر، ہم قریب ان کے ہاتھوں سے بھی چھینا جائے گا انشاءاللہ. حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کیا ہے مردار کھانا. والدم، خون حرام ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر حرام ہے. خنزیر عیسائی، یہودی اور یہ چینی لوگ سب بڑے مرغوب غذا ہیں ان کی، اور اتنے خطرناک اس میں جراثیم ہیں. کتنے ڈاکٹروں نے اس کی خطرناکی کو دیکھ کر لوگوں کو تنبیہ کر دیا، خبردار یہ گوشت نہیں کھانا خنزیر کی. وما اہل لغیر اللہ، ہر وہ جانور، بکری ہو بکرا، اونٹ ہو دمبا، مرغی ہو، کوئی بھی ہو، حلال جانور ہے، لیکن بسم الصنم، بسم کا یا علی، بسم کا یا عیسیٰ، بسم کا یا محمد کہہ کے ذبح کر دیں. یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے نام لے کر ذبح کر دیں تو یہ حرام ہو جائے گا، یہ کھانا جائز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. ایک اللہ کے نام کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتا ہے، ناقابل استعمال ہے. اور جو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا ہو کبھی بھی، وہ ہے ہی پلید ہے. انما المشرکون نجس، یہ مشرک لوگ نجس ہے، پلید ہے، یہ اس قابل نہیں کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کریں. کچھ ایسے کافر نجس ہیں، یہ لائق نہیں دنیا میں زندہ رہیں، ان کو طاعون کی بیماریوں سے تباہ کرنی چاہیے. ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، یہ مصیبتیں جو آ رہی انسانوں پر تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں یا گناہ گاروں کے درمیان رہنے کی وجہ سے ان کی گناہوں کے اثر تم پر آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم جب گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، آسمان کی بارشیں بند ہو جاتی ہیں. جب بارشیں آنا بند ہوتی ہیں تو چرن پرن، یہ معصوم حیوانات، پرندے تک بھی مر جاتے ہیں. گناہ اولاد آدم نے کی، لیکن سزا ساری مخلوقات کو مل رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھا دیا، اے اللہ میں تجھ سے اپنی گناہوں کی سزا کا پناہ چاہتا ہوں.
اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، نفس کی شر سے تیری پناہ، اپنی گناہوں کی شر سے تیری پناہ، میں ان گناہوں کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں ما لم اعمل، جس کو میں نے نہیں کی، لوگوں نے کیا ہے، ان کی گناہوں کا سزا مجھ پر نہ لائیں۔ ایک پوری ٹیم شام کی طرف سے مکہ ڈانے کے لیے آئیں گے حضرت مہدی کی خلافت کے اعلان کے بعد۔ وہ پورے کے پورے ٹیم شروع سے لے کر آخر تک سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ بہت بڑا لشکر ہوں گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی، اس لشکر میں، اس علاقے میں وہ لوگ جو بیت اللہ ڈھانا نہیں چاہتے تھے، یا تو جبریل آیا گیا ہے یا اتفاقاً پہنچ گئے، ان کا کیا حشر ہوگا؟ وہ تو مجرم نہیں تھے۔ کہا ان کو ان کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا، لیکن عذاب کے لپیٹ میں آ جائے گا۔ یوں تو مجرمین کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے ابتلاء و امتحان ہے۔ آج بھی یہی کیفیت ہے، کرے کوئی بھرے کوئی جرم ان لوگوں نے کیا، سزا مسلمانوں کو بھی مل رہے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان بھی خاموش ہیں، ان کے خلاف، کفر کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے، چیختے رہے چین کے اندر سے، آوازیں بیچتے رہیں، ہمیں بچاؤ، ہماری مدد کرو۔ عذاب تو آنا ہے، خواہ فرعون ہو یا عاد ہو یا آج کے جو فرعون بنے ہوئے، والعیاذ باللہ۔ اعلیٰ کل حال شریعت نے ہمیں کچھ چیزیں حلال کر دی ہے، کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں۔ نماز عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے۔ آپ صدقہ نہیں کرتا، نفل عبادت، قربانی نہیں کرتا ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ استطاعت نہیں، لیکن اگر اس کو آپ نے غیر اللہ کے نام پر کر دی تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے زمانے جاہلیت میں بوانہ جگہ پہ جا کے قربانی دینے کا عزم کر لیا ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افیہا وثن من اوثان الجاہلیہ، یوں تو قربانی کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ بوانہ جگہ مشرکین کا شرک کا اڈا تو نہیں۔ افیہا عید من اعیاد الجاہلیہ، وہاں جشن تو نہیں ہوتا ہے مشرکین کا؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر چلو کر لو، کوئی بات نہیں۔ آج مسلمان دیکھتے ہی نہیں، جس طرح رخ چلا جا رہا ادھر جا رہے ہیں۔ حنفی علماء ہو، شافعی علماء ہو، ان کی بات ہی نہیں سنتے، عوام شرک پر شرک میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے بہت بڑی ایک ٹیم ہے جو قبروں کے زینت بنے ہوئے ہیں، والعیاذ باللہ۔ ہمیں قبروں کی زیادت کرنی چاہیے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کو یاد دلاتے ہیں، لیکن وہاں طواف کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اللہ کے گھر میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے راہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھو اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد لو۔ اور بڑے دور جا کر عمرہ کر کے لے آیا، کسی قبر پر جا کے داغے باندھ دیا، سمجھتے میری حاجت پوری ہو جائے گی۔ 5 وقت نماز ضروری ہے، سال بھر نماز نہیں پڑھیں گے۔ 12 رکعت نماز صلاۃ الرغائب اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، بالکل من گھڑت روایتیں ہیں۔ 22 تاریخ کو کونڈے نکالتے ہیں، بناوٹی ایک عمل ہے، مسلمانوں میں یہ رائج ہے، سنیوں میں بھی ہے، شیعوں میں بھی ہے۔ 27 شب معراج منایا جاتا ہے، بالکل من گھڑت واقعہ ہے۔ اس رجب کی مہینے کے خرافات، بدعات پر باقاعدہ لوگوں نے کتاب لکھی ہے، اور اردو میں بھی مفتی رشید نے اور کئی لوگوں نے اس پر کتاب لکھی ہے۔ ہمارے حافظ اسحاق زاہد صاحب نے بھی اس پر لکھا ہے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے ہیں،
نماز کے لیے آتے ہی نہیں ہیں. اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے, کھیل عروج پر ہے, چھوٹے بڑے سب ہیں, اور مسجد میں صرف بوڑھے یا وہ نوجوان جن کے دلوں میں خوف الہی ہے. بازار بھرے ہوئے ہیں, مسجد خالی ہیں. فلم ہال بھرے ہوئے ہیں, سیاحت کے جگہ پر رش لگے ہوئے ہیں. مدارس خالی ہیں. جہاں مکس تعلیم ہے, یونیورسٹیاں ہیں لڑکے لڑکیوں کی, بھرے ہوئے ہیں. دینی مدارس خالی ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کی طرف رجوع کر لو, توبہ کر لو, اور اپنی گناہوں سے معافی مانگتے رہو. یہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کوئی بھی مشکل ہو فوراً نماز پڑھنا شروع کر لو. پریشانی آ جائے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال نماز کا اہتمام کرو تاکہ غم دور ہو جائے. قرۃ عینی فی الصلاۃ, مجھے جو راحت ملتی ہے, سکون ملتی ہے, نماز میں ملتی ہے. نماز کے بعد انسان کو تسلی, راحت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے تو گھر کے بیگم ہیں. اللہ ہم سب کے بیگمات کو نیک بنائے, تسکین کا ذریعہ ہے. یہ صلاۃ دعا ہے اصل عربی زبان میں. صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنا, اللہم صلی علی محمد, یہ صلاۃ ہے. صلاۃ جس میں قیام اور رکوع ہے, قرآن کی تلاوت ہے, یہ صلاۃ ہے. یہ صلاۃ صبح شام کی دعائیں بھی ہے, یہ ظاہری صلاۃ ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں زیادہ زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. آج کل مارکیٹ کے اندر کارڈ ملتی ہے صبح شام پڑھنے کی دعاؤں کی, وہ ضرور جیبوں میں رکھا کرو. اور آیات الرقا, دم کرنے والی آیت سے ایک کارڈ چھپی ہوئی ہے, یا نیٹ پر آپ لکھو آیات الرقا, فوراً تلاوت کے ساتھ وہ آیتیں آپ کو آ جائیں گی, وہ صبح شام سن لیا کرو. یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں, وبا ہیں, یہ شیطانی اثرات ہیں, یہ عذاب الہی ہے. اس کو ٹالنے کا ذریعہ جو ہے رجوع الی اللہ ہے. جب قوم توبہ استغفار کرتے رہیں, اللہ نے فرمایا ہم ان کو تباہ نہیں کریں گے. جب توبہ استغفار ہی نہیں کریں, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی چھوڑ دیں, پھر ان پر عذاب آتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زیادہ زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا غیاث المستغیثین اغثنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھنا, اللہ ہماری حالت پر رحم فرما. تو کریم ہے, تو مہربان ہے, اللہ تو ہم پر مہربان فرما. اللہم یا قاضی الحاجات, ممزیل القربات, مجیب الدعوات, وکاشف البلیات والمصیبات. اللہم ارزقنا بغیر حساب. اللہم ابعد عنا العذاب والبلاء والمحن یا ارحم الراحمین. کتنے لوگ بیمار ہیں, ہمارے نمازی کے بیگم صاحبہ اس وقت اٹیک میں ہیں, اللہ نے ان کو زندگی دی, اس کے لیے خصوصی. اور بہت سارے بیمار ہیں ہمارے ساتھیوں میں, دنیا میں ہیں, اور جو اس وقت کی وائرس کے زد میں ہیں, سب کے لیے دعا فرما. اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں, گناہگار ہیں یا غیر گناہگار ہیں, اللہ سب کو اپنے رحم کرم سے محفوظ فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض دیوننا ودیون المسلمین. اللہم انزل علینا شفاء من شفائک وداونا بدوائک یا ارحم الراحمین. امن یجیب المضطر
المضطر إذا دعاه يكشف السوء اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری طرف پلٹ رہے ہیں. اللہم انکا انت التواب، اے اللہ تو توبے کو قبول فرمانے والا ہے. اللہم انکا انت الکریم العفو تحب العفو فاعف عنا، تو مہربان ہے، عفو درگزیر کو پسند فرماتا ہے. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے ملکوں کو پاک فرما، اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ دنیا سے یہ بدامنی کو ختم فرما دیں، اللہ سارے لوگوں کو ہدایت دیں، اللہ کی طاقت قوت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں، خوف الہی خشیت الہی اللہ پیدا فرما دیں. اللہ تیری طرف پلٹنے کی ہمہ وقت تجھے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں رات و دن کی مصیبتوں سے آفتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما. اللہم انا نسألک خیر الدنیا وخیر ما فیہا ونعوذ بک من شر الدنیا وشر الآخرہ ونسألک خیر الدنیا وخیر الآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین.